بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کا دن کا یہ نام اجتماع کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ جاہلیت میں اس دن کو العروبہ کہا جاتا تھا۔ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے سوائے 4 آدمیوں کے، اور وہ 4 آدمی کون سے ہیں؟ ایک غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، یا عورت، یا بچہ، یا مریض۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ عورت اگر چاہ رہی ہے جمعہ کے لیے جانا چاہ رہی ہے، اگر اس کے پاس ان کے گلی محلے میں انتظام بھی ہے تو کیا وہ نہیں جائے گی؟ نہیں، وہ جا سکتی ہے، پورے پردے میں وہ جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں جمعہ کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس میں انہیں اجر کے علاوہ قرآن و سنت یاد کرنے کو بھی مل جاتا تھا، اس لیے وہ جا سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ جمعے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن پہلے یہود کو دیا گیا تھا، ان کو اس دن عبادت کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے اسے ماننے میں اپنے پیغمبر سے اختلاف کیا۔ یہ صحیح مسلم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ یہود و نصارہ نے جس دن کو ماننے میں اختلاف کیا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ یہود نے ہفتے کا دن اور نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے وہ تسلیم کر لیا، مگر اس دن میں ان پر سخت پابندیاں لگا دی گئی تھیں، جن کی تعمیل میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے حیلے نکالے، پھر کھلم کھلا ان پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کی تصریح سورۃ اعراف میں ملتی ہے۔ ہماری امت کے سامنے بھی پہلوں کی طرح جمعے کا دن پیش کیا گیا تھا، تو انہوں نے اللہ کی ہدایت اور توفیق سے اسی طرح قبول کر لیا جیسے انہیں کہا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر جو ہے نا سخت پابندیاں عائد نہیں ہوئی تھی جو پہلے لوگوں پر، یہود و نصارہ پر عائد ہوئی تھی۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں صحیح بخاری کتاب الجمعہ، اس کے باب نمبر 4 باب فضل الجمعہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، یعنی اہتمام کے ساتھ غسل کرے، پھر جمعہ کے لیے جائے تو گویا اس نے ایک موٹا اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک بیل قربان کیا، اور جو تیسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک مرغی قربان کی، اور جو 5ویں گھڑی میں جائے گا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا۔ پھر جب امام جو ہے خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، نصیحت کو غور سے سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث میں اب ذکر کیا گیا کہ مرغی اور انڈے کے لیے بھی قربانی کے لفظ استعمال ہوئے۔ اس میں بعض لوگوں نے اس سے مرغی اور انڈے کی قربانی کا جواز بھی نکالا ہے، مگر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے قرابہ کا لفظ جو مشاکلت کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ، گائے اور مینڈے کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا ہے، تو اسی وجہ سے قرابہ کا لفظ اس کے ساتھ مرغی اور انڈے کے لیے بھی بول دیا ہے، کیونکہ پہلے تینوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا تھا۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ مرغی اور انڈے سے قربانی ہرگز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، مسلم میں روایت ہے لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتوں والے جانور کے سوا جو ہے نا ذبح مت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ مرغی اور انڈے کے مسنہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔